اور سلیمان نے خدا کے نام کے لیے ایک مقدس اور اپنے لیے ایک محل بنانے کا حکم دیا۔ اس نے 70,000 آدمی بطور بار بردار، 80,000 آدمی پہاڑوں میں پتھر کاٹنے کے لیے اور 3,600 آدمی ان پر نگرانی کے لیے بھرتی کیے۔ اور سلیمان نے سور کے بادشاہ ہورام کو یہ پیغام بھیجا کہ جیسے تو نے میرے باپ دادا داؤد کے ساتھ کیا اور اسے دیودار کی لکڑی بھیجی تاکہ وہ اپنے لیے ایک محل بنوائے، ویسے ہی دیودار کے لٹھے مجھے بھی بھیج۔ اب میں خداوند اپنے خدا کے نام کے لیے ایک گھر بنانے والا ہوں، اس لیے میرے پاس ایک ایسا آدمی بھی بھیج جو سونے اور چاندی، پیتل اور لوہے اور ارغوانی، کرمزی اور نیلے کپڑے کے کام میں ماہر ہو اور فن نقاشی کا بھی تجربہ رکھتا ہو۔ اور میں تیرے نوکروں یعنی لکڑی کاٹنے والوں کو 20,000 کر صاف کیا ہوا گیہوں اور 20,000 کر جو اور 20,000 بت میں اور 20,000 بت زیتون کا تیل دوں گا۔ تب سور کے بادشاہ ہورام نے بذریعہ خط سلیمان کو جواب دیا، میں خورم ابی کو تیرے پاس بھیج رہا ہوں جو کہ بڑا ہنرمند آدمی ہے۔ وہ سونے اور چاندی، پیتل اور لوہے، پتھر اور لکڑی کے کام میں اور ارغوانی، نیلے، کرمزی اور نفیس کتانی کپڑے کے کام میں ماہر ہے اور ہر طرح کی نقاشی میں طاق ہے اور ہر کام کر سکتا ہے۔ سلیمان نے اپنے دور حکومت کے چوتھے سال کے دوسرے مہینے کی دوسری تاریخ کو ہیکل کی تعمیر شروع کی، اور جو بنیاد سلیمان نے خدا کے گھر کو بنانے کے لیے رکھی وہ 60 ہاتھ لمبی اور 20 ہاتھ چوڑی، اور سامنے کی دہلیز خدا کے گھر کی چوڑائی کے مطابق 20 ہاتھ لمبی اور 120 ہاتھ اونچی تھی۔ اس نے ہیکل میں پاک ترین مقام بھی بنوایا۔ پھر کاہنوں نے خداوند کے عہد کے صندوق کو اس کی مقررہ جگہ یعنی ہیکل کے اندرونی پاک ترین مقام میں کروبیوں کے پروں کے نیچے لا کر رکھا، اور کروبی اپنے پروں کو عہد کے صندوق کی جگہ کے اوپر پھیلائے ہوئے تھے، اور یوں صندوق اور اس کو اٹھانے والی لٹھوں کو ڈھانکے ہوئے تھے، اور یہ لٹھیں اس قدر لمبی تھیں کہ ان کے سرے جو صندوق سے باہر نکلے ہوئے تھے اندرونی پاک ترین مقام کے سامنے سے دیکھے جا سکتے تھے مگر باہر سے نہیں، اور وہ آج کے دن تک وہی ہیں۔ اور عہد کے صندوق میں اور کچھ نہ تھا سوا ان 2 تختیوں کے جنہیں موسیٰ نے خورب پر اس وقت رکھا تھا جب مصر سے نکلنے کے بعد خداوند نے بنی اسرائیل سے عہد باندھا۔ جب کاہن پاک ترین مکان سے باہر نکلے اور تمام کاہنوں نے جو وہاں تھے خواہ وہ کسی بھی فریق سے تھے اپنے آپ کو پاک کیا، تو تمام لاوی جو موسیقار تھے یعنی آصف، ہیمان اور یدتون اور ان کے بیٹے اور رشتہ دار نفیس کتانی کپڑے پہنے اور ہاتھوں میں جانچ، ستار اور بربت لیے ہوئے مذبح کی مشرق کی طرف کھڑے تھے، اور 120 کاہن ان کے ہمراہ تھے جو نرسنگے پھونک رہے تھے، اور نرسنگے پھونکنے والے اور گانے والے مل کر خداوند کی حمد اور شکر گزاری کرنے کے لیے تیار ہوئے، اور نرسنگوں اور جھانجوں اور دیگر سازوں کے ہمراہ خداوند کی حمد و ثنا کرنے لگے کہ وہ بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ جو ہی ان کی آوازیں بلند ہوئیں خداوند کا وہ گھر بادلوں سے بھر گیا، یہاں تک کہ کاہن بادلوں کے باعث اپنی خدمت انجام دینے کے لیے کھڑے نہ رہ سکے، اس لیے کہ خداوند اپنے جلال سے سارے گھر کو معمور کر دیا تھا۔ اس لیے کہ خداوند نے اپنے جلال سے سارے گھر کو معمور کر دیا تھا۔ تب سلیمان نے کہا، خداوند نے فرمایا ہے کہ وہ گھنے بادل میں رہے گا، لیکن میں نے تیرے لیے ایک شاندار گھر بنایا ہے تاکہ تو اس میں ابد تک سکونت کرے۔ جب اسرائیل کی تمام جماعت وہاں کھڑی تھی تو بادشاہ نے ان کی طرف منہ پھیرا اور انہیں برکت دی، اور پھر کہا، خداوند اسرائیل کے خدا کی تعریف ہو جس نے اپنے منہ سے میرے باپ داؤد سے وعدہ کیا اور اپنے ہاتھوں سے اسے پورا کیا، کیونکہ اس نے فرمایا کہ جس دن سے میں اپنے لوگوں کو مصر سے نکال لایا تب سے میں نے اسرائیل کے کسی قبیلہ میں نہ تو کسی شہر کو چنا کہ اس میں میرے لیے گھر بنایا جائے تاکہ وہاں میرا نام ہو، اور نہ ہی میں نے کسی کو چنا ہے کہ وہ میری قوم اسرائیل پر حاکم ہو، لیکن اب میں نے یروشلم کو چنا ہے کہ وہاں میرا نام ہو، اور میری اپنی قوم اسرائیل پر حکمرانی کرنے کے لیے میں نے داؤد کو چنا ہے۔